بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام عادل خان ہے اور میں فصیح کا طالب علم ہوں۔ 4 بہن بھائیوں میں میرا تیسرا نمبر ہے۔ میرے بابا جان آرمی میں صوبیدار کے عہدے پر کام کرتے ہیں۔ گھر میں جہاں ہمیشہ ڈسپلن اور اصولوں پر مبنی ماحول ملا، وہیں پاک فوج سے والہانہ محبت میرے خون میں شامل تھی۔ مجھے بچپن سے ہی پاک فوج میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی کسی آرمی جیپ کو پاس سے گزرتے دیکھتا تو فوجیوں کو ضرور سلیوٹ کرتا۔ بابا نے ہمیں کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ اپنے بلبوتے پر جس پیشے کو منتخب کرنا چاہو آزاد ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ سب بہن بھائی محنت اور مستقل مزاجی سے اپنا مستقبل خود بنائیں گے۔ میرے 2 بڑے بھائیوں میں سے ایک نے نیوی جوائن کر لی، دوسرا ایئر فورس میں بھرتی ہو گیا۔ یوں گھر میں خوشحالی نے بھی قدم جما لیے۔ میرا ارادہ پاک فوج میں جانے کا تھا اور چھوٹی بہن سعدیہ خان آرمی میڈیکل کا شعبہ لینا چاہتی تھی۔ سعدیہ ڈاکٹر بن کر ابو کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب میں خاکی وردی پہنے آئینے کے سامنے بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ پاک فوج کا سپاہی جس کا آج بچپن کا خواب پورا ہوا تھا۔ بھیا آپ ہیرو لگ رہے، چلیں بھائی مٹھائی تو کھلا دیں، اتنی بڑی کامیابی ملی ہے آپ کو، سعدیہ نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، عادل بیٹا سب کا منہ میٹھا کرواؤ اور اپنی جیب سے کھانا بھی کھلاؤ آج سب کو، امی نے ہنستے ہوئے مجھے کہا۔ وہ بہت خوش تھی کہ ان کی اولاد ہمیشہ ان کی تابعدار رہی ہے اور اب الحمدللہ اپنی پروفیشنل زندگی کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہی ہے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور بعد میں چائے کے کپ کے ساتھ امی کی پسندیدہ مٹھائی یعنی برفی منگوا کر سب کا منہ میٹھا کروایا۔ 2 دن بعد میری جوائننگ تھی اور میرے کریئر کا آغاز ہی پاکستان کے خوبصورت ترین اور برف پوش علاقے یعنی گلگت بلتستان سے ہوا تھا۔ امی نے ڈھیروں گرم کپڑے، جرابیں، جیکٹ اور سویٹر وغیرہ پیک کر کے رکھ دیے تھے، ساتھ کچھ حلوہ جات، ڈرائی فروٹس وغیرہ جو سرد ترین علاقوں میں کچھ گرمائش پیدا کرنے کا سبب بنتے۔ میری تیاری بالکل مکمل تھی۔ میں اپنی پیکنگ دیکھ رہا تھا جو میری بہن اور امی مل کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے زرمینی کھڑی تھی جس نے ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ راستہ دو گے یا یوں ہی دیکھتے رہو گے؟ اس نے شانے بے نیازی سے کہا۔ ٹرے میں سے اٹھتی بریانی کی خوشبو نے مجھے سنبھلنے کا موقع ہی کب دیا؟ میں نے کنکھیوں سے دیکھا، وہ میری جانب ہی دیکھ رہی تھے۔ کچھ دیر دیکھتی رہی اور پھر بولی، وہاں جا کر مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ اس کی خوبصورت آنکھیں اداس تھی۔ ارے تم جیسے چڑیل کو کیسے بھول سکتا ہوں بھلا؟ بھولنا بھی مت، اور خبردار جو وہاں کسی چڑیل سے دل لگانے کی کوشش بھی کی۔ اس نے مجھے دھمکایا۔ ارے میم، میں وہاں نوکری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، چھوکری کے لیے نہیں۔ ہاں اس نے بے ساختہ کہہ کر لگایا۔ اس کی ہنسی میں ایک اور ہنسی بھی شامل تھی، میری چھوٹی بہن کی، جس نے آتے ہی بریانی کی ٹرے زرمینے کے ہاتھ سے لی اور کہا کہ بھائی تو یہاں کھڑے کھڑے بریانی ٹھنڈی کر دیں گے، آپ اپنا رومانس جاری رکھیں اور میں بریانی کھا لوں تب تک۔ اب کی بار 3 قہقہے فضا میں گونجے تھے۔ اگلے دن میں گلگت بلتستان کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر بہت طویل اور تھکا دینے والا تھا، لیکن راستہ بہت خوبصورت تھا جس نے تھکن مٹا دی۔ پہنچتے پہنچتے مجھے شام ہو گئی تھی۔ میں نے یونٹ پہنچ کر رپورٹ دی اور اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ لیٹتے ساتھ ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند کے مزے لوٹنے لگا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تابوت ہے جھنڈے میں لپٹا ہوا، جس کے گرد امی اور میری بہن سعدیہ بیٹھی ہیں۔ دھندلی سی ایک اور شکل بھی تھی جس کا ایک ہاتھ اچانک میرے گریبان کی طرف بڑھا اور میں ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا اور میری ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی لیکن بالکل ناکام رہا۔ جو صورتیں یاد تھی ساری پڑھ ڈالی دل کے سکون کے لیے۔ کچھ لمحے لگے تھے مجھے اس کیفیت سے باہر نکلنے میں۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف سناٹا اور ویرانی سی چھائی تھی۔ میں گرم چادر اوڑھے باہر راہداری میں نکل آیا۔ فضا بدستور خاموش تھی۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک ہیولا سا نظر آیا۔
میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایولا خود ہی غائب ہو گیا۔ میں ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی اور میں نماز کے لیے مسجد چلا گیا۔ صبح ہوئی تو سب سے میرا تعارف کروایا گیا۔ نئے بھرتی ہو کر آنے والوں میں زیادہ تر مقامی لوگ تھے جن کے پاس پورے بلتستان کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات تھی۔ بلتی لوگ بہت مہمان نواز طبیعت کے مالک ہیں، کشادہ دل، خوش اخلاق اور مہمان نوازی تو خون میں شامل ہے۔ گھنے جنگلات کے باعث یہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جنات اپنے قبیلوں سمیت یہاں بستے ہیں، اور ایک راستے کے متعلق تو میرے ساتھیوں نے یہ تک بتایا کہ یہاں سے ہر جمعے کی رات جنات کے قافلے گزرتے ہیں۔ یہاں بسنے والے زیادہ تر جنات مسلمان ہیں اور رہائشیوں کو کم ہی تنگ کرتے ہیں۔ کبھی کوئی بھولا بھٹکا انسان ان کے راستے میں آ بھی جائے تو اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ میرے لیے یہ سب باتیں نئی تھی اور میں خود ایسی چیزوں پر کم اعتبار کرتا تھا، اسی لیے خاموش رہا اور بس اپنے ساتھیوں کی باتیں سنتا رہا۔ گلگت میں آئے ہوئے مجھے 6 ماہ ہونے والے تھے۔ ابھی تک کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ رات کے وقت اکثر ہیولے نظر آتے جو تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتے، لیکن ابھی تک باقاعدہ کسی ایسی چیز سے میرا سامنا نہیں ہوا تھا۔ آج 6 ماہ بعد میں نے پہلی بار جب چھٹی پر گھر آیا، میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ امی سے اپنی پسند کا ذکر کروں گا تاکہ ان کی رائے جان سکوں۔ زرمین گل میرے چچا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی جو امی کو بھی بہت پیاری تھی۔ امی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے امی سے ان کے کمرے میں بات کی کہ مجھے زرمین پسند ہے، آپ کو کیسی لگتی ہے؟ کیا مطلب کیسی لگتی ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ تیرے بابا اور میری جان بستی ہے اس میں؟ ہم نے کبھی سعدیہ اور گل میں فرق نہیں کیا۔ میں تمہارے بابا جان سے بات کروں گی، ہم جلدی رشتہ لے کر جائیں گے۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا امی۔ آپ گل کو بہو کے روپ میں قبول کریں گی یا نہیں؟ بس یہی سوچ کر پریشان تھا، اسی لیے گھبرا رہا تھا کہ آپ سے کیسے بات کروں۔ اب جب کہ میں نوکری کرنے لگا ہوں تو کم از کم یہ بات طے ہو جانی چاہیے، کیونکہ چچا جان بھی زرمین گل کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہوں گے۔ بالکل بیٹا، میں کل ہی بات کرتی ہوں اس بارے میں۔ اگلے دن امی نے بابا سے بات کی اور باقاعدہ میرا رشتہ لے کر چچا جان کے گھر چلے گئے۔ ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں ہماری بات طے ہو گئی اور اگلے جمعے کو خاندان کے چند لوگوں کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ 3 دن بعد میں واپس یونٹ پہنچ چکا تھا۔ سفر بھی طویل تھا اور اب تو اور دشوار لگتا تھا کہ ساتھ ہم سفر نہیں ہے، اسی لیے دل ذرا بوجھل سا تھا۔ یوں بھی اپنوں کو خوش دیکھنے میں جو مزہ آتا ہے، میں اس سے محروم ہو رہا تھا کیونکہ دور تھا۔ شاید زندگی اسی کا نام ہے، اپنوں کی خوشیوں کے لیے ان سے دور جانا پڑتا ہے۔ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ ساتھیہ نے پاس آ کر چٹکی کاٹی۔ کیا ہوا بھائی؟ بھابھی ابھی سے یاد آنے لگی کیا؟ ارے نہیں بھائی، میں تو سوچ رہا ہوں کہ سب لوگ کتنے خوش ہیں ہمارے رشتے سے۔ ہاں بھائی، چچا چچی بھی بہت خوش ہیں، وہ شروع سے ہی آپ کو پسند کرتے تھے۔ بابا جان بڑے بھائیا کے لیے گل کو پسند کرتے تھے، لیکن بھائیا کے ارادے کچھ اور ہی ہیں۔ سعدیہ نے انفارمیشن دی تھی۔ چلو، ان کی پسند کوئی اور ہوگی، ہمیں بھی ان کی خوشی کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ بالکل بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 6 ماہ نوکری کے بعد 15 دن کی چھٹی اتنی جلدی گزر بھی گئی، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں تو شاید اس بار گھر والوں کو زیادہ ہی یاد کر رہا ہوں۔ میں نے خود کلامی کی۔ یونٹ میں ویسے تو کافی دوست بن چکے تھے، لیکن 2 قریبی دوست تھے جن سے حال دل کہہ لیا کرتا۔ اس بار تو وہ بھی چھیڑ چھاڑ کے موڈ میں تھے۔ میں ہی خواہ زیادہ اداس اور جذباتی ہو رہا تھا۔ 1 سال بعد رخصتی ہونا طے پائی تھی۔ اسی دوران میں 2 سے 3 بار گھر جا چکا تھا۔ شہر سے بہت دور پوسٹنگ بھی عذابی ہے، یا تو گھر ہی قریب ہو۔ جس قدر میری مصروفیت بڑھ رہی تھی، ویسے ہی میری اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ 3 ماہ بعد میں نے چھٹی لے لی اور گھر والوں کو بتائے بغیر گھر چلا آیا۔ گھر پہنچا تو گل کی آواز نے وہیں قدم روک دیے۔ وہ آنکھیں بند کیے گنگنانے میں مصروف تھی، اس لیے اسے میری آمد کا علم نہیں ہو سکا۔ میں بھی آرام سے ایک طرف کھڑا ان دونوں کی گفتگو سننے لگا۔ آئے موسم رنگیلے سہانے،
تو چھٹی لے کے آجا بالما۔ واہ بھائی، اتنے حسین موسم میں کیوں ملکہ ترنم نور جہاں کی روح کو بے چین کر رہی ہو؟ بی بی بالوں کا جوڑا بنا کر، کانوں کے پیچھے بڑا سا پھول لگا کر، اوپر سے اتنا بے ڈھنگا گانا گا کر تم کیوں کاپی کر رہی ہو ان کو؟ یاد رکھنا، کاپی کاپی ہوتی ہے اور اوریجنل اوریجنل ہوتا ہے۔ سعدیہ نے اپنے تئیں بڑا فلسفہ جھاڑا تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ الٹی آنتیں گلے کو پڑیں گی۔ گل جو موسم کا مزہ لینے میں مصروف تھی، کھانے کو دوڑی۔ ختم ہو گئی تقریر تمہاری؟ ہاں میری تو ختم ہو گئی، اب تم شروع کر لو، گل کو چڑھاتے ہوئے سعدیہ نے کہا، اور جو گل بہت کچھ کہنے کا ارادہ لیے منہ کھولنے ہی والی تھی کہ ایک آواز ذرا دور سے آتی محسوس ہوئی اور اس آواز پر وہ رک گئی۔ مسکراہٹ تو اس آواز پر خود ہی آ جاتی تھی، سانس تک رکتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی موجودگی ہی گل کو خاموش کرنے کے لیے کافی تھی۔ گل کا بس چلتا تو وہ سعدیہ سے ہوتی ہوئی لڑائی اگلے 10 دن تک منسوخ کر دیتی۔ کجا کہ آج کی لڑائی، یہ ہماری چھٹی کے لیے بھلا نور جہاں بننے کی کیا ضرورت تھی؟ گل کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ ایک دم اتنی بڑی خوشی ملی تھی، سمجھ نہیں آیا کہ کیسے سنبھالے خود کو۔ اوپر سے دونوں کی چھیڑ چھاڑ، ایک جیسے دونوں بہن بھائی، بلکہ نہیں، ایک سیر ہے تو دوسرا سوا سیر۔ حیا کے رنگ اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے، اور وہ مارے شرم کے منہ دوسری طرف کیے کھڑی رہی۔ ابھی تو میری آمد کے لیے سنگر بنا جا رہا تھا، اور ہماری آمد کے ساتھ ہی خاموشی۔ بھائی، آتے ہی میری چاند سی بھابھی کو چپ لگا دی ہے آپ نے۔ یہ تو اچھا خاصا لیکچر دینے والی تھی مجھے۔ وہ تو آپ کی آمد نے بچا لیا مجھے، ورنہ میں تو گئی تھی آج کام سے۔ سعدیہ نے بمشکل ہنسی روکتے ہوئے بات مکمل کی اور اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ جانتی تھی کہ دونوں مل کر واٹ لگائیں گے میری۔ میرا اگلا ٹرانسفر سیاچن میں ہوا، جہاں یہ بات مشہور تھی کہ بلند و بالا اس برفانی سلسلے پر جنات بھی بسیرا کرتے ہیں اور اکثر راہ بھٹکتے فوجیوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ عام لوگوں کی طرح میں بھی ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور شاید کبھی یقین نہ کرتا اگر خود میرے ساتھ یہ واقعہ رونما نہ ہوا ہوتا۔ ایک دن جب مغرب کے وقت میں چوکی سے اوپر اپنی رہائش گاہ، جو کہ ہم فوجیوں کے لیے مخصوص تھی، اس کی طرف جا رہا تھا تو راستہ بھٹک گیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے میں آگے بڑھتا گیا۔ یکا یک محسوس ہوا جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا ہو۔ ہلکی سی سرگوشی بھی سنائی دی، اے اللہ کی فوج کے سپاہی، آگے کھائی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ ٹارچ کی مدھم سی روشنی میں ایک ہیولا سا نظر آیا اور میں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ سفر کے خواب بنتے پشاور آیا۔ میں نے کچھ ضروریات کی اشیاء جمع کی اور کوہاٹ جانے والی سڑک کو ہو لیا۔ میرا ارادہ براستہ درہ آدم خیل کوہاٹ اور وہاں سے جاتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچنے کا تھا۔ آدم خیل تک آتے ہی شام پھیل رہی تھی۔ ڈھلتے سورج کی کرنیں درہ آدم خیل کے چوک میں استادہ عجب خان آفریدی کے مجسمے کو چمکا رہی تھی۔ عجب خان آفریدی 1885 میں درہ آدم خیل میں پیدا ہوئے۔ پشتون قبائل انگریز سرکار کے کاروانوں پر حملہ کرتے ہوئے اور ساز و سامان لوٹ کر لے جاتے۔ اس کی ایک وجہ پشتون قبائل کی برطانوی سامراج سے نفرت تھی۔ سرکار برطانیہ ان قبائل کو باغی سمجھتی تھی اور ان کی سرکوبی کے لیے چھاپے مار دستے تیار کرتی، مگر یہ قبائل جنگجو جوانوں پر مشتمل ہوتے، جس کی وجہ سے برطانوی سپاہیوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑتا۔ کوہاٹ گیریزن کبھی بھی پشتونوں کو زیر نہیں کر سکی تھی۔ دن بدن کی بڑھتی شورش کی وجہ سے انگریز فوج نے ارد گرد کے دیہاتوں کی ناکہ بندی کی اور گھر گھر تلاشی کا کام شروع کیا۔ پشتون روایات کو نظر انداز کرتے ہوئے گورا سرکار قبائلیوں کے گھروں میں داخل ہوئی اور خواتین کو گھر سے باہر نکال کر تلاشی کا کام کرنے لگی۔ پشتون روایات میں خواتین کی چادر اور چار دیواری کی بہت اہمیت ہے۔ عجب خان آفریدی ان دنوں اپنے علاقے سے دور تھے۔ جب واپسی پر انہیں اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی والدہ سے عہد کیا کہ وہ اس بے عزتی کا بدلہ انگریز فوج سے ضرور لیں گے۔ عجب خان نے لشکر تیار کیا اور کوہاٹ گیریزن پر حملہ آور ہو کر میجر الس، جو تلاشی کے دوران اپنی پلٹون کو کمانڈ کر رہا تھا،
اس کی بیوی کو قتل کر دیا اور بیٹی مولی ایلس کو اغوا کر کے قبائلی علاقے میں منتقل کر دیا۔ عجب خان نے مس مولی کو اپنی والدہ اور بہن کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس کی اچھی دیکھ بھال کر سکیں۔ اس واقعے اور اغوا کی سنسنی خیز خبریں برطانیہ کے اخبارات میں شائع ہوئی۔ کوہاٹ کی ڈپٹی کمشنر نے پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے عجب خان افریدی سے مس مولی کے واپسی کے لیے مذاکرات شروع کیے اور بالآخر 1923 کی صبح مس مولی کو اس شرط پر واپس کر دیا گیا کہ آئندہ سے انگریز فوج قبائلیوں کے گھروں پر حملہ آور نہیں ہوگی اور ان کی خواتین سے بدسلوکی نہیں کرے گی۔ مس مولی کی واپسی کے بعد انگریز ڈاکٹر نے ان کا طبی معائنہ کیا۔ مس مولی نے ڈپٹی کمشنر کو بیان ریکارڈ کروایا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدسلوکی نہیں کی گئی، بلکہ وہ عجب خان افریدی کی مہمان نوازی اور اخلاق سے متاثر ہوئی ہے۔ بعد ازاں مس مولی کو اس کی مرضی کے خلاف برطانیہ بھیج دیا گیا۔ وقت گزرا مگر مس مولی عجب خان کو نہیں بھول پائی۔ 1984 میں اس واقعے کے 61 سال بعد مس مولی نے سرکاری پروٹوکول میں کوہاٹ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے عجب خان افریدی کی رہائش گاہ وزٹ کی اور عجب خان کو یاد کر کے رو پڑی۔ درہ ادم خیل کے مرکزی چوک میں نصب عجب خان افریدی کا مجسمہ اب سائے میں آ چکا تھا۔ سورج کروٹ لے کر پہاڑوں کے عقب میں جا چھپا تھا۔ درہ ادم خان کبھی ایشیا کی سب سے بڑی اسلحہ مارکیٹ ہوا کرتی تھی۔ اس بازار میں ہلکے اسلحے سے لے کر بھاری اسلحہ بآسانی دستیاب ہوا کرتا تھا۔ پاکستان پر دہشت گردی مسلط ہوئی تو پاک فوج نے درہ ادم خیل کو اسلحے سے پاک کیا۔ وہ مقامی لوگ جو اس کاروبار سے نسلوں سے وابستہ تھے ان کو دوسرے کاروبار میں منتقل کرنے کی خاطر ان کی ہر طرح سے مدد کی گئی۔ درہ ادم خیل کے پہاڑ کوئلے سے بھرے ہیں۔ اب قبائل کوئلے کی کانوں پر کام کرتے ہیں اور ان سے کوئلہ نکال کر اپنا اچھا گزر بسر کر رہے ہیں۔ مقامی لوگ کوئلے کی دریافت سے خوش ہیں۔ اس علاقے میں خوشحالی ہے۔ کوئلے سے حاصل شدہ آمدن میں سارا قبیلہ حصے دار ہوتا ہے اور ہر ایک کو اس کا ماہانہ حصہ ملتا ہے، چاہے وہ ایک دن کا پیدا شدہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ میرا سفر کوہاٹ کی طرف جاری رہا۔ چلتے چلتے کوہاٹ کا قلعہ ایک سائڈ پر نظر آیا۔ قلعے کی سمت جانے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تاریخی قلعہ پاک فوج کی 9 ڈیو آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہونے کے سبب عام عوام کی پہنچ سے باہر ہے۔ میری درخواست پر مجھے اس قلعے کی بیرونی دیوار تک جانے کی رسائی دے دی گئی۔ بیرونی دیوار سے کوہاٹ شہر کا منظر دیکھا تو دل کیا کہ یہیں شام ہو جائے۔ فطری مناظر نے مجھے ہمیشہ سے بے چین کر رکھا ہے، خاص طور پر جب میں ان کا نظارہ کسی تاریخی مقام سے کر رہا ہوں۔ قلعہ ہینڈی سائٹ کی بنیاد درانی قبیلے نے 18ویں صدی میں رکھی۔ قلعے کی تعمیر اس وقت کچی ہوا کرتی تھی۔ 1934 میں برطانوی فوج نے باغیوں یعنی قبائل کو شکست دے کر اس قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کی پکی بنیادوں پر دوبارہ اسے استوار کیا۔ اس قلعے پر قبضے کی جنگ میں برطانوی فوج کا میجر ہینڈی سائٹ قبائلیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسی کی یاد میں اس قلعے کو یہ نام ملا۔ عجب خان آفریدی تب میجر ہینڈی سائٹ تک کا سفر تمام ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تاریخ کے 2 رخ ہوتے ہیں اور ان دونوں پہلوؤں کا اپنا اپنا ہیرو ہوتا ہے۔ تاریخ ایک بھول بھلائیاں ہے، ایک جال ہے، ایک اونٹ ہے جس کی کوئی بھی کل سیدھ ہی نہیں ہے۔ صدارت گوتم بدھ نے کہا تھا، اس پر ضرور یقین کرو جو کہے کہ میں سچ کی تلاش میں ہوں، مگر اس پر ہرگز یقین نہ کرو جو کہے کہ میں نے سچ کو پا لیا ہے۔ ہمارے نکاح کو 6 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ بقرعید کے بعد ہماری رخصتی ہونا طے پائی تھی۔ چچا زاد تھے، بچپن ساتھ ہی گزرا تھا اور بے حد لڑائیوں میں گزرا۔ جو مرضی کر لو لڑائی نہیں رک سکتی تھی ہماری۔ انڈیا پاکستان کی طرح لڑتے تھے اور نتیجہ اکثر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ میچ کی طرح ہی نکلتا، یعنی بغیر ہار جیت کے ہی فیصلہ ہوتا اور طے یہی پاتا کہ اب نہیں لڑیں گے۔ لیکن پاکستانی سیاستدانوں کی مانند یہ معاہدہ ہمیشہ سعدیہ کی فائل میں ہی دب جاتا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا ہمارا شیر و شکر ہو کر رہنا۔ گل اکلوتی ہونے کے ساتھ لاڈلی بھی دونوں گھرانوں کی تھی۔
جس کا وہ خوب فائدہ اٹھاتی۔ بابا جان اور امی جان تو ہمیشہ گل کا ہی ساتھ دیتے اور میں بیچارہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا۔ گاؤں کے ہر بچے کی طرح آرمی میں جانا میرا بھی خواب تھا۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی تمام تر توجہ فی الحال اس لڑائی سے ہٹا لی تھی۔ ٹیسٹ کلیئر نہ کر سکنے پر دل برداشتہ تو ہوا، لیکن فوجی بننا تو جنون تھا میرا، پیچھے کیسے ہٹتا۔ دوسری دفعہ کوشش کی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا میں نے سپاہی کی حیثیت سے ہی آرمی جوائن کر لی۔ آفیسر نہ صحیح، سپاہی ہی صحیح، محنت کروں گا تو آگے بڑھتا جاؤں گا۔ مقصد تو ایک ہی ہے نا، اور وہ ہے ملک کی حفاظت۔ اس لیے میں نے خود کو سمجھا لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور گزرتا گیا۔ گزرتا وقت ہمیشہ تبدیلی لاتا ہے۔ بالکل ایسی ہی تبدیلی میری اور گل کی زندگی میں بھی آئی۔ بچپنا چھوٹا تو سنجیدگی نے جگہ لے لی۔ عادل کی طرح گل کے خواب بھی بہت خوبصورت ہے۔ پشاور کے خوبصورت ترین گاؤں کی سب سے بڑی استانی بن کر گل کا خواب پورا ہو گیا۔ دونوں کے خواب پورے ہوئے تو بڑوں نے ان کی بات طے کر دی۔ بہار کا موسم نکاح کے لیے بہترین لگا تو بڑوں نے کان پکڑ کر ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا۔ رخصتی بڑی عید کے بعد طے پائی تھی۔ برسات کے موسم میں چھٹی لے کر آنے والے عادل کو بکر عید کے فوراً بعد چھٹی ملنا ناممکن سا لگتا، لیکن اسے تو انتظار تھا، اور انتظار کرنے والا ہر بات سے بے نیاز ہو کر بس انتظار کی تپتی دھوپ میں جھلستا رہتا ہے۔ اور ہر انتظار لا حاصل ہو یہ ضروری تو نہیں۔ انتظار کتنا جان لیوا ہوتا ہے یہ کوئی اس سے پوچھتا، جس کا انتظار چاند نکلتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ پچھلے 8 دن سے وہ انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی، کھڑی کی سوئیوں کو آگے کر سکتی تھی، نہ یہ انتظار ایسے ٹلنے والا تھا۔ حالات جیسے بھی ہوں وقت اپنے انداز سے ہی گزرتا ہے، لیکن یہ ہماری کیفیت پر منحصر ہے کہ ہمیں خوشی کے لمحات مختصر لگتے ہیں اور غم کے طویل۔ حالانکہ گھڑی کی ٹک ٹک تو ہر کیفیت میں جاری رہتی ہے۔ خوشیوں میں گھر انسان کو لگتا ہے کہ وقت جیسے پر لگا کر اڑ رہا ہے، اور غم کے دورانیے میں ہر ساعت رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ انتظار بہرحال انتظار ہی ہے، کبھی تکلیف تا لگتا ہے تو کبھی کبھی اس کی کسک عجیب سرور دیتی ہے۔ یہ انتظار بھی تو انسان کی کیفیت سے ہی وابستہ ہے۔ جس سے لگاؤ ہو اس کے انتظار کا لطف ہی الگ ہے، اور جس سے بیزاری ہو اس کا تو انتظار بھی ختم ہونے کا انتظار رہتا ہے۔ سب سے مشکل انتظار وہی ہوتا ہے جس میں غیر یقینی صورتحال ہو، پا لینے کی خوشی یا بچھڑ جانے کا غم، اور آنے والے سے آپ کی زندگی جڑی ہو، پھر تو کیا ہی کہنے۔ اور اس کا انتظار طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ عجیب موت سا سکوت طاری تھا، دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے، ارد گرد کی خاموشی اسے کھائے جا رہی تھی۔ جیسے وقت تھم سا گیا، اسے لگتا جیسے کچھ ہی پل رہ گئے ہوں اس کا دل بند ہونے میں۔ ساعتوں کا حساب بھول گیا تھا اسے۔ اگر اس کی واپسی تک مجھے مہلت نہ ملی تو ایک نئے اندیشے نے اسے گھیر لیا۔ شاید ہر وقت کے وہم پالنے سے اس کی حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ سوچوں کے الجھے دھاگے فجر کی اذان کے ساتھ ہی ٹوٹے، اور اس نے حیرانی سے سوچا، رات بیت بھی گئی، لگ تو رہا تھا کہ آخری رات ہو جیسے۔ کچھ عرصہ پہلے پڑھی یہ بات آج سچ ثابت ہوئی تھی۔ رات چاہے جتنی بھی طویل ہو، ہر رات کے لیے ایک سحر ہے۔ ابا کی خوبصورت آواز اسے اپنے خیالوں کی دنیا سے واپس لائی۔ اللہ اکبر کی صدا فضا میں بکھر رہی تھی۔ اللہ بلا رہا تھا تو کیسے نہ جاتی اس کے در پر؟ بھلا اس سے مانگتی اور وہ نہ دیتا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ یقین کامل تھا اسے اپنے رب پر۔ دیر سے ہی صحیح لیکن قبول تو آخر وہی کرتا ہے نا۔ اور ہم انسان تو یوں ہی جلد باز ہیں، ادھر دعا کی ادھر چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائے، چاہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو۔ دعا کی قبولیت میں اللہ کی طرف سے دیر ہو تو ہم کہاں اس میں چھپی اپنے رب کی مصلحت کو سمجھتے ہیں۔ بس ہم تو جو مانگ لیں وہی چاہیے ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی رضا مانگنی چاہیے کہ وہ رب راضی تو سب راضی۔ لیکن خواہشات کے گھوڑے بھی تو دوڑانے ہوتے ہیں نا، ورنہ انسان کون کہے۔ وہ تو خود قرآن میں فرماتا ہے، ان میں اکثر ماننے والے نہیں۔ بہتری اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے،
توکل کی مضبوطی ہی دراصل ایمان کی مضبوطی ہے، اور آج تو توکل کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ انہی سوچوں سے واپسی کے بعد نماز پڑھتے ہوئے نہایت دل سے دعا کی تھی کہ بقر عید کے بعد عادل کو چھٹے مل جائے، لیکن شاید قبولیت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ عید آئی اور گزر گئی۔ عید پر ہونے والی مختصر گفتگو میں بس اتنا ہی کہا تھا اس نے کہ شہادت کی آرزو لیے فوج میں آیا تھا، اب موقع ملا ہے تو دعا کرنا اللہ مجھے قبول فرمائے۔ کیسی دعا تھی یہ، نہ کر سکتی تھی نہ چھوڑ سکتی تھی۔ درمیانی راستہ نکالا اور یہ دعا مانگی، رب العالمین، اے میرے پیارے اللہ پاک، عادل کے لیے جو بہتر ہے وہی عطا کر۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی اور گل کا دھیان اسی بات میں اٹکا ہوا تھا، شہادت، یہ لفظ اتنا خوبصورت لگتا کہ گھنٹوں بیٹھ کر سوچتی رہتی۔ اپنے تخیل میں تو اس نے احمد کو گھر واپس آتے دیکھ لیا تھا، لیکن سارے تخیل، ساری خواہشات پوری ہوں یہ ضروری تو نہیں۔ نکاح کے بعد آج پہلی دفعہ اس کی ڈائری کو ہاتھ لگا تھا۔ پہلا صفحہ ہی کافی تھا اس کے صبر کا بند توڑنے کے لیے۔ میں واپس آؤں گا یا تو سبز ہلالی پرچم اٹھا کر یا سبز ہلالی پرچم میں لپٹ کر، مگر میں واپس ضرور آؤں گا۔ اپنی ماں کے لیے لکھے گئے یہ الفاظ کافی تھے اسے رلانے کو۔ ہمت کر کے مکمل صفحہ پڑھا، غازی یا شہید، لیکن آؤں گا ضرور، یہ میرا پکا وعدہ ہے۔ میں نے اپنے خون سے سفید کاغذ پر دستخط کیا ہے، قلم پنسل سے نہیں، خون سے۔ ماں تو فکر مت کر، میں آؤں گا ضرور، نصر من اللہ و فتح قریب۔ آنسو پوچھتے ہوئے زیر لب یہ آیت گل نے بھی دہرائی تھی۔ گل کا کندھا پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا تھا کسی نے۔ ایک لمحے کو امید کی شمع روشن ہوئی اور ساتھ ہی بجھ گئی۔ تو یہی ہے نا، کب سے گلا پھاڑ رہی ہوں، مجال ہے جو کوئی جواب دیا ہو۔ کیا ہوا، ایسے آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو، کھاؤ گی اب کیا؟ گل، اوے گل احمد کی لون، ہنستے ہوئے وہ بولی تھی، واپس آ جا، اکیلا بھی چھوڑ دیا کر میرے بھائی کو۔ سعدیہ پھر سعدیہ ہی تھی، آسانی سے کہاں باز آتی۔ گل کو خاموش دیکھ کر اس کی تو دلی مراد بھر آئی تھی۔ کافی عرصے بعد موقع ملا تھا اس کو چھیڑنے کا، اتنا نادر موقع کیوں گنواتی بھلا وہ؟ گل، واپس آ جا، گاڑی کا پٹرول تو نہیں ختم ہو گیا کہیں؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ خیالوں کے گھوڑے مت اڑایا کر، لیکن تو مرسیڈیز سے اترتی نہیں ہے۔ پتہ ہے پٹرول پھر سے مہنگا ہونے والا ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ مرسیڈیز چھوڑ اور چنگچی لے لے، آہستہ آہستہ چلے گی، پٹرول بھی ذرا کم ہی لگے گا، ٹینکی جو چھوٹی ہوتی ہے بائک کی، اور اپنے خیالوں کی دنیا سے تیری واپسی ممکن ہو تو واپس آ جائے گی کم سے کم۔ اب دیکھ کیا کر رہی ہو، کچھ بولو بھی یا چپ رہنے کے ارادے ہیں؟ اب کی بار سعدیہ نے چنگاڑتے ہوئے مخاطب کیا تھا، اور گل کا تو جیسے سکتہ ایک دم ٹوٹا ہو۔ خواب کسی کیفیت میں وہ بولی، دیکھنا سعدیہ، وہ ضرور آئیں گے، وہ اپنے وعدے کے پکے ہیں، جیسے بھی ممکن ہوا وہ ضرور آئیں گے۔ گل بولتی چلی گئی اور سعدیہ اسے حیرانی سے دیکھتی رہ گئی کہ اچھی بھلی ہنستی مسکراتی گل کو کون سا روگ لگ گیا ہے۔ عید کے بعد تو عادل کا رابطہ گل سے بالکل ہی ختم ہو گیا، اور یہ رابطہ ختم کرنے والی عظیم ہستی سعدیہ ہی تھی، جس کے سر پر بھوت سوار تھا گل کو سرپرائز دینے کا۔ رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی اور گل کو سارے معاملے سے بے خبر رکھا گیا۔ سعدیہ جانتی تھی کہ گل اول تو خفا ہوگی نہیں، اور اگر ہوئی تو عادل کس دن کام آئے گا۔ 19 ذی الحج کو گل کے کانوں نے سب سے پہلی جو آواز سنی تھی وہ عادل کی تھی۔ بے حد خوبصورت آواز میں وہ تمام لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ طویل انتظار بالآخر ختم ہوا۔ رات کی تاریکی سحر میں ڈھل رہی تھی۔ گل خوشی سے آنسو کتنی دیر بہاتی رہی، اس کا چہرہ بھگوتا رہا۔ وہ تو اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، اسے عطا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 20 ذی الحج کی ایک خوبصورت شام،
عادل کے خوبصورت گاؤں میں 2 وفا کرنے والے ایک ہوئے تھے، یعنی صدقے دل سے مانگی گئی تمام ان دونوں کی دعائیں قبول ہو چکی تھی، کیونکہ دعا تو اللہ کے حکم سے اپنے مقررہ وقت پر ہی قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔